نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے بارے میں اور ان کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں اور کب سے اللہ نے ان کا آغاز کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی کے لیے 12 مہینوں کو مقرر کیا ہے یوم خلق السماوات والارض، اور ان کا جو آغاز ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ جب سے ہم نے کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان سے پیدا کیا، تو اس وقت سے ہی ہم نے حساب و کتاب کے لیے، اعداد و شمار کے لیے، گنتی کے لیے ہم نے 12 مہینوں کو ہم نے مقرر کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی مضبوط دین ہے۔ یہ جو 12 مہینے ہیں جن کو قمری مہینے کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی کے لیے، حساب کے لیے، اعداد و شمار کے لیے اللہ نے یہ 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ ان کو قمری مہینے کہا جاتا ہے، اور شروع سے ہی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں ان 4 مہینوں کا تعین ہے۔ ان میں سے 3 کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا متوالیات، وہ پے در پے ہیں، ان میں ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے اور محرم ہے، اور 1 مہینہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے اور تعظیم والے۔ اسلام سے قبل ہی ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا، محترم مہینہ کہا جاتا تھا، اور انہی 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ محرم کا ہے۔ محرم الاحرام کا مہینہ اسلام سے پہلے ہی یہ محرم ہے اور اسلام سے پہلے ہی حرمت والا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان 4 مہینوں کے اندر کسی بھی قسم کا لڑائی جھگڑا، کسی بھی قسم کا قتل و قتال اور کسی بھی قسم کا جنگ و جدل یہ بالکل ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ان 4 مہینوں کے اندر اگر باپ کا قاتل بھی آ جائے، بیٹے کا قاتل بھی آ جائے، تو اس کو بھی امن دے دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ حرمت والے مہینوں میں آ گیا ہے۔ تو انہی 4 مہینوں میں سے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے جو پہلے سے ہی حرمت والا قرار دیا گیا ہے، اور پہلے سے ہی یہ احترام والا مہینہ ہے۔ اس سے یہ تصور بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس تصور کا بطلان بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس کو ہمارے ہاں اگر محرم سمجھا جاتا ہے یا محترم سمجھا جاتا ہے یا تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ اس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ ہوا، اور صرف اسی نسبت سے اس کو محرم سمجھا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے اس کو محترم سمجھا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے اس کی پہچان ہے، اور یہی اس کی ایک تاریخی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل قرآنی فرمان کے بالکل منافی ہے، بلکہ یہ اس وقت بھی محرم تھا جب قرآن کریم نہیں اترا تھا، یہ اس وقت بھی محرم تھا کہ جس وقت اسلام نہیں آیا تھا۔ تو اسلام آنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ رحلت فرما جانے کے بعد سن 61 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے شہادت کا، کربلا کے میدان کے اندر وقوع پذیر ہوا، تو یہ تو اس سے بہت پہلے قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو محرم کا مہینہ پہلے سے ہی احترام والا مہینہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر باقاعدہ جب بھی یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر عبادت کا ایک خاص بالخصوص روزے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی 10 محرم الحرام کے روزے کا، یوم عاشور کے روزے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کے روزے کو بڑی پابندی کے ساتھ آپ رکھا کرتے تھے، اور اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ محرم کی فرضیت سے پہلے رمضان کی فرضیت سے پہلے محرم کے روزے کو اسلام کے اندر فرض سمجھا جاتا تھا۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے بھی 10 محرم الحرام کا روزہ بڑی پابندی سے رکھا کرتے تھے، اور جس وقت رمضان کے روزے اتر گئے تو اس کی فرضیت تو ساقط ہو گئی لیکن اس کی سنیت باقی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام 10 محرم الحرام کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچے تو مدینہ میں چونکہ یہود بھی رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی اس 10 محرم کے روزے کو، جس کو عاشور کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے مظالم سے نجات دی ہے، تو یوم تشکر کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ روزہ ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا تھا، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرتے ہوئے ہم اس دن کے روزے کو رکھتے ہیں اور یوم تشکر کے طور پہ ہم مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کے اتباع کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنیت کو برقرار رکھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے یہود بڑی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں، تو کیا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے روزے کی جو شروعات ہیں یہ یہودیوں کی نہیں ہیں بلکہ حضرت موسیٰ پیغمبر کی ہیں، لیکن شعار چونکہ انہوں نے بنا لیا ہے اور اس عبادت کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے تو اس عبادت کو منسوخ تو نہیں کیا گیا، یہ اپنی جگہ پہ برقرار تو ہے، لیکن یہود سے عبادت کے اندر بھی امتیاز ضروری ہے۔ جتنی بھی باطل اقوام ہیں، جتنی بھی غیر مسلم اقوام ہیں، اگر کسی عبادت کے اندر کسی جگہ پہ کوئی اشتراک ہے تو اس اشتراک کے اندر بھی تشبہ سے بچانے کے لیے انفرادیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا 9 محرم کا روزہ رکھوں گا یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن آمدہ سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور آپ کو یہ موقع نہیں مل سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ اور جو تعلیم اس کے متعلق ہے وہ چونکہ اسی کے مطابق عمل درآمد رہا کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے نہیں رکھا جاتا رہا اس کے بعد، بلکہ اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ ملایا گیا تاکہ کفار کے ساتھ، غیر مسلم اقوام کے ساتھ عبادت کے اندر بھی مشابہت نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے عبادت کے اندر بھی ان کے ساتھ مشابہت سے ہمیں بچایا ہے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور رکھا ہے اور ایک حد فاصل رکھی ہے، جس سے مسلمان کی ایک شان امتیازی جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے اور یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلم ہے مومن ہے اور یہ کافر اور غیر مسلم ہے۔ تو عبادات کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حد فاصل قائم فرمائی ہے، اور اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ایک شان امتیازی جو ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے کے اندر کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو ہمیں کرنے چاہیے، ان میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ روزے کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے مجھے توقع ہے اس بات پر، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو آپ نے اس کی ترغیب فرمائی ہے، آپ نے اپنی امت کو ترغیب دلائی ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، اس کے ساتھ میں نے عرض کر دیا کہ یہ 9 کا رکھا جائے یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی تلقین فرمائی ہے۔ تو ایک تو روزے کا اہتمام رکھنا چاہیے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی عاشور کا روزہ ہے۔ تو اس لیے ایک تو محرم الحرام میں روزے کا اہتمام کیا جائے، بالخصوص 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام ہو اور اس کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ
10 محرم الحرام کے متعلق بعض روایات کے اندر اور بعض کتب کے اندر یہ بات بھی مصرح ہے کہ 10 محرم الحرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے اوپر نان نفقہ کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا سال وسعت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ بات ہمارے بزرگوں کے معمول کے اندر شامل رہی ہے کہ 10 محرم الحرام کو وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر نان نفقہ کے اندر اور ان کو جیب خرچ کے اندر وسعت دیا کرتے تھے۔ اور بزرگوں کے جو مجربات ہیں، جس میں میرا اپنا مجرب بھی شامل ہے اور میرا اپنا عمل بھی شامل ہے اس کے اندر، اور میں نے خود بھی اس کو الحمدللہ بارہا دفعہ آزمایا ہے کہ 10 محرم الحرام کو اگر اپنے اہل و عیال کے اوپر اور اپنے ماتحتوں کے اوپر اگر خرچ کے اندر وسعت کی جائے اور ان کے اوپر دل کھول کے خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال رزق کی تنگی سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں، اور پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں اور رزق کی فراوانی رہتی ہے، اور کسی موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایک تجرباتی چیز ہے، اس کو ہر آدمی آزما کے دیکھ سکتا ہے۔ تو ایک تو 10 محرم الحرام کا روزہ، اور پھر اس کے بعد 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچے کے اندر وسعت کرنی چاہیے، اور اپنے ماتحتوں کے اندر بھی، جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کے خدام ہیں، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق ان کے اوپر خوب دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ خود پریکٹیکلی طور پہ آپ پورا سال مشاہدہ کریں گے اور آپ کو خود اس کا تجربہ ہو جائے گا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو ایصال ثواب میں کوئی دن اور کوئی مہینہ اور کوئی وقت اور کوئی خاص کیفیت اور ہیئت مخصوص نہیں ہے، اس لیے صرف محرم الحرام کے مہینے کو یا محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کو حضرات اہل بیت اور بالخصوص حضرات حسنین، اور ان میں بھی بالخصوص حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خانوادے کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ کوئی اس دن کے ساتھ، اس مہینے کے ساتھ یا اس کے پہلے 10 دنوں کے ساتھ یہ کوئی مخصوص نہیں ہے۔ چنانچہ ان 10 دنوں کو ایصال ثواب کے لیے خاص کرنا یہ احداث فی الدین ہوگا، جو کہ بدعت سمجھا جائے گا، اور بدعت کی اسلام کے اندر بڑی شدید مذمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر کسی نئے کام کو ایجاد کرے اور اس کو دین سمجھ کے کرے، آپ نے فرمایا وہ مردود ہے۔ تو ایصال ثواب کرنا اس کے لیے کوئی مہینہ اور کوئی دن مخصوص نہیں ہے۔ تو حضرات اہل بیت کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے ایصال ثواب کے لیے صرف ان 10 دنوں کو خاص کر لینا یہ قابل اصلاح چیز ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے صرف ایصال ثواب کر لیا، شربت کی سبیلیں لگا لیں، انہوں نے تو بھوکے پیاسے اپنی جان دی ہے، اور یہاں پہ ہم اس کا بڑا زور و شور سے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ 3 دن اور بعض کہتے ہیں کہ 10 دن، اور خوب مرچ مسالہ لگا کے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ خوب لوگوں کو کیش بھی ہے اور لوگوں کے جذبات کو بنگیختہ کیا جاتا ہے کہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور 10 دن تک اور 3 دن تک ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، ان کو پینے کو کچھ نہیں ملا، اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ انتہائی سختی اور تکلیف کے ساتھ اپنی جان اللہ کے سپرد کی اور شہادت کا جام انہوں نے نوش فرمایا۔ تو وہ تو بھوکے پیاسے رہ کے انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی اور اعلی کلمۃ اللہ کے لیے انہوں نے اپنی گردن کو کٹوایا، اور یہاں ہم ان کے شوق کے اندر خوب کھا کے اور خوب پی کے اور اپنے آپ کو موٹا تازہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر تو واقعی ہی ان لوگوں کا اتباع کرنا ہے تو پھر جس طریقے سے ان لوگوں نے مشقت برداشت کی ہے، انہوں نے جس طریقے سے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو اصل سنت تو یہ ہے کہ اسی طرح دین کے لیے مشقتیں برداشت کی جائیں، تکلیفیں برداشت کی جائیں، اور جس طریقے سے انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا اور اس کے اوپر ڈٹ کے اور پوری دنیا کی مخالفت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، تو ان کی اصل جو اتباع ہے وہ تو یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو حق ہے اس کے اوپر ہم ڈٹ جائیں اور پوری دنیا کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر ہم حق کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیں۔ تو اس لیے صرف ان دنوں کو خاص کر لینا حضرات حسنین کے، حضرت حسین اور ان کے خانوادے کی ایصال ثواب کے لیے، یہ چیز خالصتاً بدعت ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سارا سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کریں، بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کریں، اصحاب رسول کے لیے ایصال ثواب کریں، اہل بیت رسول کے لیے ایصال ثواب کریں، سلف صالحین کے لیے، بزرگان دین کے لیے، فقہاء کے لیے، محدثین مفسرین کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، اور جتنے بھی آپ کے بزرگ خاندان کے ہیں، آپ کے اہل و عیال میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے یا آپ کے بزرگوں میں کوئی چلا گیا ہے، آپ کے خاندان میں کوئی چلا گیا ہے، آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کے لیے کوئی ہیئت مخصوص نہیں ہے، کوئی کیفیت مخصوص نہیں ہے، کوئی دن مخصوص نہیں ہے، کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے، تو اپنی طرف سے اس کو مخصوص کر لینا یہ شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر صرف
اس نیت کے ساتھ کہ ان دنوں میں ہم اشال ثواب کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، یہ قطعاً خلاف اسلام نظریہ ہے۔ ہاں آپ ان کے لیے جس وقت مرضی ہے اشال ثواب کریں، اور جتنا مرضی آپ اشال ثواب کریں، خواہ قولی عبادت کے ذریعے سے ہو، خواہ مالی عبادت کے ذریعے سے ہو، خواہ بدنی عبادت کے ذریعے سے ہو، آپ ان کے لیے نوافل پڑھیں، آپ ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر کے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچائیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اشال ثواب باقاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر، اس مہینے کو ایک سوگ کا مہینہ بنا لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت ایک ایسی موت ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی بار بار تیرے راستے میں سر کٹانا اور جان لٹانا، جو اس میں مزہ ہے وہ کسی چیز میں مزہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جس موت کو مانگ مانگ کے اللہ سے لیں، وہ کوئی معمولی موت نہیں ہے، وہ تو بہت ہی غیر معمولی موت ہے۔ اس لیے شہید کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، شہیدوں کو مردہ مت کہو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ اور ایک آیت میں آتا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق ان کو دیا جاتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو ماتم جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے اس پہ جس کو موت آ جائے، اور موت بھی جس کو آئے اس کے لیے بھی ایام مخصوص ہیں کہ سوائے بیوی کے چھوڑ کے باقی ہر میت کے اوپر 3 دن سے اوپر سوگ کرنا شریعت میں حرام ہے۔ اگر کوئی مر جائے، کوئی قریبی سے قریبی عزیز بھی مر جائے، تو سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے خامد کے لیے 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ میں رہے گی، اس کے علاوہ باقی کتنا قریب سے قریب عزیز ترین کیوں نہ ہو، جب بھی وہ دنیا سے جائے گا، خواہ وہ سکا باپ ہو، سکی ماں ہو، سکا بیٹا ہو، سکی بیٹی ہو، سکا بھائی ہو، سکی بہن ہو، قریب سے قریب ترین عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کی تعزیت کے لیے، اس کے سوگ کے لیے صرف 3 دن مقرر ہیں۔ 3 دن سے اوپر جو سوگ ہے یہ بالکل شریعت کے اندر حرام ہے، وہ بھی موت کے اوپر۔ اور شہادت جو ہے یہ موت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی زندگی ہے۔ تو اس شہادت کی موت کے اوپر، شہادت کے اوپر، اس لیے علماء، اس لیے اسلام کے اندر سلف صالحین کے اندر اب تک جو تعامل چلا آ رہا ہے وہ یہ چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کے لواحقین اور اس کے متعلقین سے تعزیت نہیں کی جاتی، اظہار افسوس نہیں کیا جاتا۔ افسوس کس بات کا کہ شہادت جیسی نعمت عظمیٰ کسی کو ملے تو نعمت پہ تعزیت کی جاتی ہے یا نعمت پہ مبارکباد دی جاتی ہے۔ کسی کو کوئی نعمت ملے، کسی کے ہاں بیٹا ہو جائے تو لوگ اس سے سوگ کرنے جاتے ہیں، تعزیت کرنے جاتے ہیں، یا اس کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، یقیناً اس کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو شہادت جو ہے یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ نعمت کسی کو ملتی ہے تو تعامل یہ رہا ہے کہ لوگ اس کے متعلقین کے پاس مبارکباد دینے کے لیے تو گئے ہیں، لیکن کوئی بھی تعزیت کرنے کے لیے یا سوگ کے لیے نہیں گیا، کیونکہ وہ تو ایک ایسی زندگی کے اندر چلا گیا، وہ تو ایک ایسی اونچی ایک سعادت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے کہ وہ سعادت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ موت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ سے مانگی ہے۔ تو اس لیے شہداء کا پہلی بات تو یہ ہے کہ سوگ نہیں ہوتا، شہداء کے اوپر ماتم نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ تو زندہ ہیں، اور زندوں کے اوپر کبھی بھی سوگ نہیں کیا جاتا، زندوں کے اوپر کبھی بھی ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور اگر کوئی طبی موت بھی مر جائے تو طبی موت کے اندر بھی ماتم کا یہ جو مروج طریقہ ہے، اس کی تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو اپنے گالوں کو پیٹے اور جو اپنے گربانوں کو چاک کرے اور جو سوگ اور نوحہ اور ماتم کے لیے کوئی بھی جاہلی طریقہ اختیار کرے، آپ نے فرمایا وہ تو میری امت سے ہی خارج ہے۔ تو ماتم کا یہ مروج طریقہ کہ جو ہمارے ہاں محرم الحرام کو باقاعدہ کیا جاتا ہے، اس کی تو اسلام میں ذرا برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ماتم کریں، اور اس طریقے سے آپ نوحہ کریں، اور اس طریقے سے آپ اپنے گریبان چاک کریں۔ اور اب تو بات بہت آگے بڑھ گئی، اب تو باقاعدہ زنجیر زنی ہوتا ہے، اب زنجیر زنی ہوتی ہے، اب تو باقاعدہ خنجروں کے ذریعے سے، اور باقاعدہ یعنی جو کچھ مشاہدے میں آ رہا ہے وہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسلام میں
میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو ایک تو اس مہینے کو شوق کا مہینہ نہ سمجھا جائے، اس کو ماتم کا مہینہ نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، یا ہمارے ہاں اس غلط فہمی کو جان بوجھ کے پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس کو ایک بہت ہی یعنی ایک حسین لفافے کے اندر لپیٹ کے اور شوگر کوٹڈ گولی کی طرح اس کو آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو ترویج دیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کی اصلاح کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے کہ اس کو شوق کا مہینہ نہ سمجھا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بہت اونچے درجے کی شہادت ہے۔ اگر شہادت وجہ ہے شوق کی، تو پھر تو ہر مہینے کے اندر شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں 21 رمضان المبارک کو وہ شہید ہوئے، 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ تقریباً 255 شہداء ہیں صحابہ اکرام میں سے۔ اگر آپ ان کو تلاش کریں تو ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی شہادت ملے گی، یوں تو پھر پورا سال سوگ ہی سوگ ہے۔ تو اگر سوگ شہادت کی وجہ سے ہے تو پھر تو باقی مہینوں کے اندر بھی شہداء ہیں، پھر تو ان مہینوں کے اندر بھی سوگ کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح باقی مہینوں میں سوگ نہیں ہے تو اس مہینے کو بھی بطور سوگ کے نہیں منانا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں ایک غلط ترویج ہے جو کہ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ پھر اس سوگ کے لیے مختلف قسم کی علامتیں اختیار کی جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سوگ منایا جا رہا ہے، اظہار سوگ کے لیے، اظہار ماتم کے لیے۔ مثال کے طور پہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو کالے کپڑے لوگ پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے فی نفس ہی کالا کپڑا پہننا شریعت کے اندر جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جب ایک چیز جو فی نفس ہی جائز بھی ہو لیکن کسی مخصوص فرقے کا یا کسی مخصوص طبقے کا وہ شعار بن جائے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے مخصوص عقیدے کا اظہار کر رہا ہو تو پھر اسلام میں اس کی ممانعت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کالا کپڑا اگر کوئی آدمی پہنتا ہے تو اس میں فی نفس ہی کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے پہننے کی اجازت ہے۔ لیکن صرف محرم الحرام کے مہینے میں کالا کپڑا اس لیے پہننا کہ سوگ کا اظہار کیا جائے اس کے ذریعے سے، چونکہ سوگ اسلام میں ممنوع ہے، تو اس کے اظہار کے لیے اس طریقے سے کالے کپڑے کو مخصوص کر لینا یہ بھی ممنوع ہوگا۔ تو اس لیے محرم الحرام کے مہینے کے اندر کالے کپڑے پہننا علماء نے اس لیے ممنوع قرار دیا ہے کہ کالے کپڑے پہننا چونکہ خاص ایک فرقے کا اور ایک خاص طبقے کا ایک خاص شعار بن گیا جس کے ذریعے سے وہ اپنے مخصوص عقیدے کا اظہار کرتے ہیں جو کہ عقیدہ صراحتاً اسلام کے خلاف ہے۔ تو جب کسی مخصوص نشان کو کوئی مخصوص طبقہ اور مخصوص قوم اور مخصوص گروہ اپنی ایک علامت قرار دے اور اپنا شعار قرار دے تو اسلام پھر اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے ابھی حدیث کی روشنی میں عرض کر دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہود رکھتے تھے، اور یہ 10 محرم الحرام کا روزہ عبادت بھی ہے، لیکن یہود کے ساتھ چونکہ اس ظاہری طور پر اس عبادت کے اندر ایک مماثلت اور ایک مشابہت بنتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی غیر اقوام کے ساتھ مشابہت سے اپنی امت کو بچایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملاؤ یا 11 کا روزہ ملاؤ۔ تو عبادت کے اندر بھی جہاں کہیں مشابہت آتی ہے تو وہاں بھی روک دیا گیا تاکہ ایک حد فاصل قائم ہو جائے۔ تو جب کوئی ایک مخصوص گروہ کوئی ایک اینٹی اسلام ایک نظریہ اور عقیدہ بنا کے اس کے اظہار کے لیے اگر کوئی اپنا لباس اختیار کر لیتی ہے، وہ قوم یا وہ گروہ کوئی مخصوص لباس اختیار کر لیتے ہیں یا کوئی مخصوص اصطلاح اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں یا کوئی مخصوص وضاحت اختیار کر لیتے ہیں، تو اسلام وہاں بھی ہمیں ان سے حد فاصل قائم رکھ کے ہمیں ان سے ایک امتیازی درجے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام ہمیں اس سے ممتاز کرتا ہے اور ان چیزوں سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو کالا کپڑا اگر ویسے آپ سال کے 11 مہینوں میں پہنیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف محرم الحرام کے مہینے میں اس کا پہننا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ ایک سوگ کی علامت بن گیا ہے محرم الحرام کے مہینے میں، اور وہ سوگ بالکل سراسر غیر شرعی ہے، تو لہٰذا اس کے اظہار کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ بھی غیر شرعی ہے۔ تو اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ تو یہ وہ کچھ کام تھے کہ جو کرنے ہیں ہم نے، ایک تو روزہ رکھنا ہے، دوسرا 10 محرم الحرام کو جو ہے وہ ایثار اپنے اہل و عیال کے اوپر صدقہ و خیرات کے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچے کے اندر وسعت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے نیک اعمال کا تو ہر وقت اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر اور بھی اہتمام ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام تو ہر وقت ہونا چاہیے اور ہر مہینے میں ہونا چاہیے، ہر دن میں ہونا چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر اور بالخصوص جو حرمت والے مہینے
مہینے ہیں ان کے اندر ہمیں اور بھی زیادہ اہتمام رکھنا چاہیے ان چیزوں کا۔ تو یہ کام تو ہیں کرنے کے، اور یہ کام جو میں نے عرض کر دیے ہیں کہ ایک تو اس مہینے کو شوق کے طور پہ بنانا، اس مہینے کے اندر کالے کپڑے پہننا، اس مہینے میں سبیلیں لگانا، اس مہینے کے اندر ایصال ثواب کے لیے مخصوص دن مقرر کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ اسلام میں ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔